ظلم کے معاشرے میں پرورش پانے والے کے لیے سب سے مشکل کام اپنا حق مانگنا ہے اور سب سے آسان کام ظلم سہنا ہے۔ جب ماں نہیں ہوتی تو کوئی بھی بے وجہ دعائیں نہیں دیتا، اور جب باپ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی بھی کمر پر تھپکی اور حوصلہ نہیں دیتا۔ جب مالدار غریب کو لوٹتا ہے تو اسے کاروبار کہتے ہیں، اور جب غریب اتجا کرتا ہے تو اسے فساد پھیلانا کہتے ہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ پسندیدہ شخص سے دل بڑھ سکتا ہے، لیکن جس سے محبت ہو اس سے دل نہیں بڑھ سکتا۔ یہی فرق ہے پسند اور محبت میں۔ پسند بدلتی رہتی ہے جبکہ محبت کبھی نہیں بدلتی، اور سچی محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ رشتے توجہ کے محتاج ہوتے ہیں، اگر نہ دیں تو کمزور ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، توجہ دیتا ہے، اس کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، ورنہ وہ باہر سے زندہ اور اندر سے مردہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی خوشیاں ہی کھا جاتے ہیں۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے، اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ہے یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ بات کرنا چھوڑ دیں تب بھی آپ کا برا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے صرف جبار اور قہار ہو سکتا ہے جبکہ ابھی اس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، ابھی وہ آپ کی قیامت نہیں لایا، وہ آج بھی آپ کو سانس لینے میں دشواری نہیں دے رہا، آج بھی وہ آپ کے قریب ہے، وہ آپ کی دعا سنتا ہے۔ جب آپ بہت روتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر نیند طاری کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ بہت رونے کے بعد نیند کیوں آتی ہے؟ زندگی میں کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف نہ بنو۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ تم شکوے کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، تو وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو کہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے گا۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھنے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے اسے کچھ یاد نہیں۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ، حیادار ہونا لازمی ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اور کوئی بہت لڑنے کے بعد بھی توجہ دیتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو سمجھ جائیں وہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرأت مند بنو لیکن خاموش نہیں،
فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ اگر شوہر قدر نہ کرے تو 3 چیزیں اس سے چھپا لو، آپ کا عاشق ہو جائے گا۔ نمبر 1، اپنی شکایات۔ نمبر 2، اپنی محبت۔ نمبر 3، اپنی انا کو۔ اگر کسی عورت سے وفا چاہتے ہو تو اسے وقت دو، محبت دو، بھروسہ دو، اور سب سے زیادہ اگر عزت دو گے تو وہ عورت تمہارے لیے اپنی جان تو دے دے گی مگر کبھی بے وفائی نہیں کرے گی۔